ہیلو. ہاں ہیلو. ہاں، فون مت کاٹنا. اگر اپنے آپ کو حق اور نہیں سمجھتے ہو، باطل دھرم پہ ہو، جواب نہیں تو پھر فون کاٹنا، ٹھیک ہے؟ میں نے ہو کون آپ؟ آپ کا نام ہے محمد اظہر اسماعیلی، ہے نا؟ آپ ہو کون، نام اور بتائیے. آپ نے میرے پرسنل پہ لنک بھیجا ہے، میں علی اصغر ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا علی اصغر. اچھا، یہ لنک جی پرسنل پہ آپ لنک بھیج رہے ہیں، کیا آپ جی. لوگ فون کال پہ مناظرہ کے لائق نہیں رہے، یا پھر فون کال پہ مناظرہ کرنا یہ فون جہالت ہے؟ کال پہ مناظرہ ہوتا ہے؟ کہ کرتے ہیں نا، آپ کے کئی لوگ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ جاہل ہیں؟ نہیں، فون کال پہ مناظرہ ہوتا ہے کیا؟ لنک کیوں دیا آپ نے؟ آپ کے چیلے نے جو ہے آپ کا نام پیش کیا، اس میں ادب لنک سے دیا بات گیا کرو. آپ کو. میں نے آپ کہا ادب سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کون سا آپ نے، میں آپ نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ کس کے چیلے ہیں جس کے کہنے پر آپ نے لنک بھیجا ہے؟ آپ تو کس کے چیلے آپ ہیں؟ کے جو سونو شاہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سونو شاہ ہمارا چیلا ہے. معلوم، جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو آپ؟ ہاں، ہمارا چیلا ہے وہ. نہیں، آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے پہلے ہو؟ بات تو ان سے میری ملاقات ہوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، اگر آپ سے کوئی ملاقات آپ کو تحقیق نہیں ہے تو پھر چیلا کیسے کہہ دیا آپ نے مجھے؟ ان کو چیلے کیسے کہہ دیے؟ نہیں، آپ جانتے کہ آپ کس کے چیلے ہیں؟ آپ کس کے چیلے ہیں جس کے کہنے پر آپ نے لنک بھیجی ہے؟ کیا مناظرہ کرنا ہے گروپ ہاں میں؟ میں اس خلاصہ کے لیے فون کیا ہوں، گھبرائے نہیں. آپ نے لنک بھیجا ہے، کیا مناظرہ کرو گے گروپ میں؟ ہاں، آپ کے جو ہے بندے نے بھائی جو پوچھ رہا ہوں وہ اس کا جواب دو. آپ نے لنک بھیجا ہے، کیا آپ کو گروپ میں مناظرہ کرنا ہے؟ کہ مولانا علی اصغر جو ہے بات کریں گے. تو آپ مناظرہ کریں گے گروپ میں؟ ہاں بالکل، آئیے. تو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں مناظرہ ہوتا ہے؟ نہیں تو جیسے کال پہ آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے، ویسے واٹس ایپ پہ بھی ہو ہاں، جاتا جب آپ ہوگا نے نا. تسلیم کر لیا ہے تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں اس کا عادی ہوں کہ میں فون کال مناظرہ کرتا ہوں، واٹس ایپ میں کرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی طے ہوگا اچھا. دونوں فریق کے متفقہ فیصلے سے، رضامندی سے طے ہوتا ہے. جب سنو جب میں واٹس ایپ میں میرا یہی نہیں ہے کرنے کا، میں اس کا عادی بھی نہیں ہوں، نہ میں واٹس ایپ گروپ میں کبھی، اب تو بات کرنا بند ہی کر دے. کیوں؟ کہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اچھا. میں ایک آدمی بات نہیں کرتا، وہ پورے گروپ کو کھول دیتے ہیں، آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہمارے کو ریموو کر دیتے ہیں، کبھی میری بات سنو آپ. نہیں سن لیجیے نہیں، بات. آپ میری بات سنو. آپ کے اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی گستاخی ہے فتاوی رضویہ کے اندر. آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں اتنی بڑی گندی اور ناپاک اور غلیظ کفری شرکی عقیدہ اعلان کر کے، کتاب میں لکھ کر کے، اپنے کفری شرکی عقیدہ کو جو ہے چھپانے کے لیے اکابر علماء دیوبند پہ الزام لگا دیا کہ عقیدہ کس کا ہے؟ دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہے نا؟ یہ لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ حوالہ بھیج رہا ہوں میں آپ کو پرسنل حوالہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے پھر فون کاٹنا، یا آپ اگر باطل ہے، کافر ہیں، پھر فون کاٹنا، اس پہ چلانا مت. جب آپ نے کہا کہ واٹس ایپ میں مناظرہ ہوتا ہے تو میں نے واٹس ایپ کو لنک کیا ہے، اب مناظرہ کرو میرے ساتھ. اب فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، اس پہ آپ کے اعلیٰ لکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر، یہ کیا اتنا بڑا کفر کیا ہے؟ نقل کفر نباشی، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہے. کہ آپ کے اعلیٰ نے لکھا اللہ کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی مرتکب ہونا، یہ سب اللہ کے لیے ممکن، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور کہا کیا؟ وہابیوں کے جھوٹا خدا کہہ کر کے اپنا کفریہ شرکی عقیدہ کو اس طرح گندے طریقے سے، خبیث طریقے سے اور کفریہ طریقے سے جو ظاہر کیا ہے. اب اس کے متعلق آپ کے یہ کون، صغیر احمد جوکھن پوری کے بازو میں بیٹھنے والا، لکھن پوری کھیری میں جو آمنے سامنے مناظرہ کا تھا، اس نے کیا کہا کہ اعلیٰ حضرت نے لزومی طور پر کہا ہے، یعنی الزامی جملہ ہے یہ. تو اب تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب میں لکھ رہا ہے تمہارا عالم کہ الزامی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں
ہتک عام اس جملہ کا کہنا کفر ہے اور ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے۔ کتاب کا نام تبیان القرآن، جلد دوم، آل عمران اور نساء، یہ علامہ غلام رسول سعیدی یہ صفحہ نمبر 495 میں لکھتا ہے کہ الزامی طور پر کہنا بھی گستاخی اور کفر ہے، اور الزامی طور پر کہا ہے تمہارا مناظر صغیر احمد جوکھن پوری کے بازو میں بیٹھ کر اس نے مانا ہے، اور صغیر احمد جوکھن پوری نے منع نہیں کیا ہے۔ کیا جواب ہو تمہارے پاس؟ اس کا جواب دو۔ ہاں، یہ فتاوی رضویہ کی جو تم نے عبارت بھیجی ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ اس کا 548 ہے۔ اچھا بھیجیے، پورا صفحہ بھیجیے۔ بھیج دیا ہوں، دیکھ لو۔ دیکھو نہیں مانتے تم مانتے نہیں؟ نہیں من مانتے نہیں، آدھا صفحہ کاٹ کر کے بھیجو کے بعد یہ جو جملہ ہے غلط ہے، میں نے غلط بھیجا ہے کہ یہ عبارت ہے تمہارے مجدد کی۔ بات کا پیج تو دیکھو سامعین، دیکھو اب یہ مان ہی نہیں رہا ہے کہ وہ فتویٰ رضویہ کی عبارت ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا مکار کذاب دجال ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ اپنے مجدد کی کفری اور شرکی عقیدہ کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے لوگ تو ابھی تک مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عقیدہ دیوبندی وہابی کا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی ایک ماننے تیار نہیں ہے کہ فتویٰ رضویہ میں ہے، اب صفحہ نمبر مانگ رہا ہے۔ 548 میں نے کہہ دیا سامعین، لیکن یہ ماننے تیار نہیں ہے۔ اب تم اپنے مجدد کو نہیں مانتے ہو، کس کو مانو گے تم؟ ہم وہ کتاب دینے بھی تیار ہیں، تم فکر مت کرو، وہ کتاب دینے میں تیار ہیں، لیکن بتاؤ کیا ایسا جملہ کہنا کسی کے لیے بھی جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک عورتوں سے جمع کرتا ہے، لواطت کرتا ہے؟ یہ جملہ کہنا کیا تمہارے دھرم میں جائز ہے؟ جواب دو اس کا۔ الزام تو قطعی لگا لے ہو۔ بولو کیا بول رہے دلیل تو دے دو، قطعی دلیل تو دے دو، باقاعدہ پورا پیج تو بھیج دو۔ کیا دلیل؟ یہ جو تم نے پیج کاٹ کے بھیجا ہے، میں پورے صفحے کا اور اس کے بعد والے صفحے کا مطالبہ کر رہا ہوں، بھیج تو دو۔ کاٹ کے میں نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ مطلب تمہاری کتاب میں ہے نہیں وہ جملہ تمہارے فتویٰ رضویہ میں ہے نہیں؟ اب اگر زبردستی کا نتیجہ مجھ پر چھوپو گے تو میں تھوڑی یہ بول دوں گا کہ ہاں مطلب وہ جو ہم لوگ آج تک کہتے رہے اور جس عبارت پر تمہارا صغیر احمد جوکھن پوری جو ہے وہ مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا تھا، اب تم کہہ رہے ہو وہ تمہارا عالم نے تسلیم کیا ہے کہ لزومی طور پر کہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کتاب میں ہے نہیں، تم نے غلط بھیج دیا ہے۔ یہ کتنے بڑے جاہل ہے، دیکھو ایسے دنیا میں آ جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کا، اور اتنے رسوا ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے خبیث تم لوگ یار، کس طرح بچاؤ گے اپنے دھرم کو؟ ارے اللہ کے بندے سن لو۔ ماشاء اللہ، اللہ کا بندہ مان لیا۔ آج تک تمہارے لوگ کہتے تھے دیو کے بندے، آج تم نے مان لیا اللہ کے بندے۔ ارے تم لوگ کیا کرو گے؟ تم لوگ کس طرح اپنے دھرم کو بچاؤ گے؟ کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تمہارا دھرم تم کو ایسا دھرم دے کر گیا ہے نا، اس دھرم پر رہو گے تو بھی کافر بنو گے۔ اور دیکھو چلا رہا ہے۔ صفحہ بھیجو، صفحہ۔ ہاں، صفحہ نمبر 548 ہے۔ صفحہ اور اس کے ہاں صفحہ 548 اور 539 بھیجو جلدی۔ تیرا مطالبہ ہی باطل ہے، کیونکہ تمہارا دھرم میں ایک اصول ہے کہ جتنی عبارت پر اعتراض کرنا مقصود ہے اتنا ہی بھیجنا کافی ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری کتاب میں تم کو کچھ پتہ نہیں ہے، آ جاتے رسوا ہونے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے۔ کیسے ہو تم لوگ؟ یہ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، رکو، فکر مت کرو، میں بھیج رہا ہوں، فکر مت کرو، میں بھیج رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں میں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ علی اصغر ہے تمہارا باطل۔ بھیجو یار، باتیں بعد میں کرنا، بھیجو۔ ہاں بھیج رہا ہوں۔ یہ دیکھو، ایک پہلا نمبر کا دیکھو، جو میں بھیجوں اسی کا صفحہ نمبر بھیج رہا ہوں۔ پورا پڑھ کے بتانا۔ اب تم مت بولنا کہ پڑھو، میں نے پڑھ دیا، اب تم پڑھ کے بتانا۔ چلو اب بھیج دیا، اس کا بعد والا بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا بعد والا بھیج رہا ہوں۔ اور آگے لکھتا ہے تمہارا مجدد کیا لکھتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا لکھتا ہے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا گمراہ، جتنا تم آگے بڑھو گے اتنے تم کفر کے دلدل میں پھنساؤ گے اپنے مجدد کو۔ یہ دیکھو بھیج دیا میں، کیا لکھتا ہے کہ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ۔ اچھا نمبر 10 سے پڑھو۔ کہاں سے پڑھوں؟ نمبر 10 سے۔ تم پڑھو، بتاؤ تم۔ پڑھو، الزام تم لگا رہے ہو۔ ارے میں یہاں سے پڑھا، تم کو وہاں پر پڑھنا ہے، پڑھو نا، تم کو شوق ہے تو
میں نے تمہارے مجدد کا کفریہ شرکیہ گندہ کے پڑھو، تم پڑھو گے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بتا، میں بتا رہا ہوں، رکو، بتا رہا ہوں تم کو، میں بتا رہا ہوں تم کو، تم اپنے دھرم کے اصول کے خلاف جا رہے ہو اور بول رہے ہو یہاں سے پڑھو وہاں سے پڑھو، یہ اب حوالہ بھیج دیا تو اب بول رہا ہے کہ اوپر سے پڑھو، وہی سب آگے کبھی نہیں پڑھ رہے ہو تم۔ آگے تمہارا مجدد کیا لکھ رہا ہے، دیکھو یہ، دیکھو تمہارا اصول یہ ہے، یہ تمہارا اصول دیکھو، تمہارا توضیح البیان، یہ تمہارا خزائن العرفان، تمہارا احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کے لیے کافی ہو، اور تم کر رہے ہو اوپر سے پڑھو، اپنے حکیم الامت کو نہیں مانتے ہو، اپنے مجدد کو نہیں مانتے ہو، تمہارا اصول تم خود نہیں مانتے ہو، اپنے اصول پہ کلہاڑی چلا رہے ہو یا پھر آگ لگا رہے ہو ہیں؟ تمہارا حکیم الامت کہہ رہا ہے جتنی عبارت پر رد کرنا مقصود ہو اتنا ہی کافی ہے بھیجنا، ٹھیک ہے؟ یہ میں بھیج دیا ہوں، چلو اب تم پڑھو، تم کو ضرورت تم پڑھو اوپر سے، 10 نمبر سے پڑھو میاں۔ تو میں نے پڑھ دیا، ارے اپنا اصول کیوں نہیں مان رہے ہو ہیں؟ پہلے تم بولو تمہارا احمد یار خان نہیں، میں نے غلط اصول پیش کیا ہے، بتاؤ تم پہلے اعلان کرو، تم اعلان کرو، پھر میں پڑھوں گا اوپر سے، پھر پڑھوں گا۔ ہاں پہلے تو اعلان کر، تیرا احمد یار خان نہیں میں جو لکھا ہے کہ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کرنے کے لیے کافی ہو۔ اب تمہارا مولوی کہہ رہا ہے حکیم الامت، اب اگر تم اصول اگر غلط باطل ہے تم اعلان کر دو، پھر اوپر سے پڑھوں گا میں، چلو اعلان کرو۔ ارے خود بھاگ رہا ہے، مجھے بول رہا ہے میں بھاگ رہا ہوں، چلو تم بے بس لاچار ہو گئے ہو، اب پڑھ رہا ہوں، خاموش رہا، اب مرے گا تو، میں نے کہا جتنا آگے بڑھے گا اتنا مرے گا تو۔ لکھا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا، ٹھیک ہے؟ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، تم کو تو اردو آتی نہیں، تم کیا پڑھو گے؟ یہ تو علی اصغر کا ضرب ہے، یہ تم کو سکھاتا ہے اردو، تمہاری ذریت میں اردو نہیں آتی۔ چلو خاموش رہو، پڑھ رہا ہوں، عبارت پڑھ رہا ہوں، خاموش ہو جائے ایک دم، پڑھ رہا ہوں، تم نے پڑھنے کا مطالبہ کیا نا۔ تمہارا مجدد لکھتا ہے وہابی ایسے وہ خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب، عقل سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صحیح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مصیحت بنی رکھنے کے کو قصدن عیبی بننے سے بچتا رہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل ہوتا اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے جاہل رہے، ایسے کو جس کا۔ اب تمہارا مجدد اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے، تمہارا دھرم کا کیا پیش کر رہا ہے؟ خاموش رہا۔ تو اگر کہے گا یہ وہابی کا عقیدہ ہے تو ہماری کسی کتاب تم کو ثابت کرنا پڑے گا، ہمارے اکابر نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جورو، آگے لکھا ہے اللہ کی جورو ہے، بیٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ من شرمگاہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تمہارا مجدد نے لکھا ہے کہ بھرنے کا پیٹ، مردمی و زنی کے دونوں علامتیں، یعنی عورت اور مرد کا شرمگاہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ من ذالک بالفعل رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرم عورت مرد دونوں کا ہے، اور وہ وہی کام کر جو عورت مرد کرتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تم کو شرم نہیں آتی ایسے جملہ سننے؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو غیرت نہیں آتی؟ کوئی شیطان لعین بھی مردود بھی اتنا گندہ جملہ استعمال نہیں کرے گا۔ ہاں تو دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، سمجھ نہیں جو یہ لکھا ہے تمہارا سبوح قدس نہیں تم نے کہا ہیلو ہاں بولو ہاں بولو، سمجھ نہیں، آگے بڑھو۔ کہاں سے پڑھ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ بولو کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ میں نے اتنا پڑھ، کہاں سے کہاں تک پڑھ دیا؟ تو پڑھنا، اب کہاں تک پڑھتا ہے؟ پڑھو نا، میں نے پڑھ دیا، اب تو پڑھ کہاں سے پڑھ، تیری میں اردو جانے دیکھوں گا، میں دیکھوں گا، پڑھ تو پڑھ، میں نے پڑھ دیا، اتنا پڑھ دیا، بول آگے تو پڑھو۔ ارے میں نے کتنا پڑھ دیا، اب تو پڑھنا، تو پڑھ دے نا۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ہاں پڑھ، پڑھو، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ نہیں سمجھ میں آیا تیرے کو؟ پڑھ، بغیر پڑھے کے سمجھ میں آئے گا؟ مطلب اب پڑھنے کی باری ہے، بولنے سمجھ میں آ گیا، ابھی میرے کو زور دے رہا تھا پڑھ، بھاگتا کیوں ہے؟ اب تو بھاگ رہا ہے، پڑھنے بولو تمہیں، ہیں؟ چل عبارت پڑھ۔ وہابی ایسے تو خدا کہتا ہے۔ اچھا چلو، مطلب وہابی کا خدا الگ
اور تیرے مجدد خدا الگ. اچھا سن لو. پھر جواب نہیں دے رہا ہے, پھر جواب نہیں دے رہا ہے, پھر جواب نہیں دے رہا ہے. یعنی وہابی ایسے خدا کہتا ہے, یعنی وہابی کا خدا الگ اور تیرے مجدد خدا الگ, یہی نا؟ ہاں کہ نہ بول. سن لو. ارے میں جو بول رہا ہوں جواب دے اس کا. وہابی کا خدا, یعنی وہابی کا خدا الگ اور بریلوی کا خدا الگ, یہی نا؟ یا صرف چر زبانی کرو گے؟ ارے میں سوال کر رہا ہوں, تو بول بک سکتا ہے, میں سوال کر رہا ہوں, جواب نہیں دے گا تو, جواب دے. یہ لنک بھیجتا ہے مردود مناظرہ کرنے کے لیے, یہی کرنے کے لیے تو لنک بھیجتا ہے. جب یہاں تیری اوقات نہیں جواب دینے کی تو گروپ میں کیا حالت تیری بنے گی؟ یہاں جواب دینے کی تیری اوقات, ہمت نہیں ہے, تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے, عقل نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, یہاں بھاگ رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں وہاں تیرا مجدد نے لکھا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں, وہابیوں کے خدا. تو بتا وہابی کا خدا الگ, تیرا مجدد خدا الگ ہے کہ ایک ہی ہے؟ بتا تو پہلے. وہابیوں نے خدا تو دوسرا ہی مانا ہے بھیا. چل وہی میں پوچھ رہا ہوں, جواب دے. میں نے مطلب یہ ہوا وہابی کا خدا الگ اور تیرے مجدد خدا الگ, یعنی تیرا مجدد نے وہابی کا خدا الگ بنایا ہے اور اپنا خدا الگ بنایا ہے, یا دونوں کا خدا ایک ہے؟ ہاں کہ بول, الگ خدا ایک خدا, بتا تو. ہدیۃ المہدی اٹھا کر کے دیکھ لو. جو پوچھ رہا ہوں جواب اس کا دے. میں جو پوچھ رہا ہوں اٹھا کر نہیں بھیجے گا, تو بھیجے گا, میں ہاں بھیج رہا ہوں نا ویسا بھیجے گا. تو کیا کہا, اس کا آگے کا بھیج, بعد کا بھیج. علی اصغر بھیجا نا, اور تو بول رہا اٹھا کے دیکھ. میں اگر بول دیتا فتح رضویہ تو اٹھا کے دیکھ, تو کیا بولتا؟ علی اصغر بھاگ رہا ہے. ابھی تم مجھے بول رہا اٹھا کے دیکھ. میں پوچھ رہا ہوں تیرا مجدد نے لکھا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے, تو کیا وہابی کا خدا الگ اور تیرا مجدد خدا الگ, یا دونوں کا خدا ایک ہی ہے؟ بتا تو. اپنا مصنوعی خدا بنایا. چلو ہمارا بھیج رہا ہوں, صبر کرو. خدا الگ ہے نا؟ یہ ہے ہدیۃ المہدی, حوالہ بھیج. یہ لو ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 9. حوالہ بھیج. لو دیکھ لو اچھے سے. ہاں حوالہ بھیج. ہاں کیا لکھا ہے اس میں؟ پڑھ. ہاں پڑھو. میں پڑھوں؟ تو بھیجے میں پڑھوں؟ تو بھیجے میں پڑھوں؟ میں بھیجوں گا تو میں پڑھوں گا. پڑھ عبارت پڑھو, ترجمہ تم نے کرنا ہے. عبارت پڑھ, پڑھ عبارت پڑھ. اولہ تعالی سورۃ ہی احسن سور. پھر سے بول, پھر سے بول, آرام سے پڑھ, آرام سے پڑھ. سورۃ ومن قال ان ضمیر فی سورۃ ترجع الى آدم فقد اخطا لان في روايه اخرى على سورة الرحمن وله تعالى وجه وعين ويد وكف وقبضة وأصابع وصاعد وذراع وصدر وذنوب وحقول وقدم ورجل وساق وكنف كما تليق بذاته المقدسة. وإثبات هذه الأشياء ليس بتشبيه, إنما التشبيه وأن يقال يده كيدنا أو سمعه كسمعنا وهكذا. پھر سے اوپر سے پڑھ. پھر سے غلط پڑھا عبارت تو نے. ترجمہ کرو. پھر سے غلط پڑھا, پھر سے اوپر پڑھ. غلط پڑھا تو نے, غلط پڑھا تو, غلط پڑھا تو, علی اصغر غلط پڑھا تو نے, بھاگو مت. ترجمہ غلط پڑھا. پھر سے پڑھ, پھر سے پڑھ, پھر سے پڑھ, نہیں کیا غلطی, پھر سے پڑھ. غلط, ہاں غلط پڑھا. پھر سے پڑھ, دوبارہ پڑھ. پہلے یہ بتاؤ کیا غلطی کی ہے تو نے, پھر دوبارہ پڑھ. تو دوبارہ پڑھ, کیا غلطی کی. دوبارہ پڑھ, دوبارہ پڑھ. تو ارے جب تم پڑھے گا پھر بتاؤں گا. پڑھ پھر بتاؤں. پڑھ پہلے پڑھ پھر بتاؤں گا تیرے کو. پڑھ پھر سے پڑھ. سامعین دیکھیں اس کی حالت خراب ہو گئی. دیکھیں یہ غلط عبارت پڑھ کر گیا ہے, اس کو پڑھنے اٹک کے پڑھ رہا ہے اور غلط پڑھا. دوبارہ پڑھنے بول رہا ہوں, اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلط پڑھا ہے. اگر اس کے اندر پڑھنے کی ہمت ہوتی تو دوبارہ پڑھتا. اس طرح مجھے پڑھنے کے لیے کہا اور میں نہیں پڑھ رہا تھا, مجھے بول رہا تھا کہ تو بھاگ رہا ہے, اور دوسرا حوالہ آگے کا سبب بھیجنے بول رہا تھا, میں نہیں بھیج رہا تھا, مجھے بول رہا تو بھاگ رہا ہے. حوالہ بھی بھیج دیا آگے کا اور پڑھ بھی دیا. سامعین اس کے ہر مطالبے کو میں پورا کر رہا ہوں. اب یہ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دوبارہ نہیں پڑھے گا اور ترجمہ مجھے کرائے گا. بھیجا یہ مدعی یہ ہے, اس کا کام میں کروں گا. اتنے بڑے بے بس لاچار عاجز ہیں یہ لوگ. اس کا نام سامعین کیا ہے؟ اس کا نام سنیں, اس کا نام لکھا ہے محمد اظہر اسماعیلی, مفتی محمد اظہر اسماعیلی. اتنے بڑے بزدل ہیں یہ لوگ, بات کرنے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے, ان کے اندر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں اس کی حالت خراب کرتا ہوں میں, اس کی دھجے اس کی اڑاتا ہوں میں. دیکھو سامعین یہ پڑھتا ہے, دوبارہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے. پڑھ دوبارہ, پڑھ دوبارہ. پہلے غلطی بتاؤ. دوبارہ پڑھے گا تو نا بتاؤں گا. دوبارہ پڑھ. غلطی پہلے بتاؤ. دوبارہ پڑھے گا تو بتاؤں گا نا. پکڑی غلطی بتاؤ. ہاں دوبارہ پڑھ. غلطی تو بتاؤ. دوبارہ پڑھنا بتاؤں تیرے کو. دوبارہ پڑھ. غلطی تو دوبارہ پڑھ, میں تیرے کو غلطی بتا رہا ہوں. دوبارہ پڑھ. دوبارہ. بھاگ رہا. اب پڑھے گا نہیں. پڑھ.
تم نے کہا نا میں نے غلطی ہے، کئی غلطی تو نے یہاں کی ہے عبارت پڑھنے میں، اور اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھنے آتا ہی نہیں تیرے کو، اور غلط اور جھوٹ پڑ گیا. دوبارہ پڑھ دوبارہ ارے غلطی تو بتاؤ. پڑھ. پڑھے گا تو نا غلطی نکالوں گا. جہاں تیرے کو بول رہا تھا رک تو سنا نہیں، بھاگ گیا. کیسے غلطی نکالوں؟ جہاں غلط پڑھے گا تیرے کو روکوں گا، رک جانا. سامعین آپ نے سنا ہوگا میں بول رہا تھا غلط پڑھا تو بھاگ رہا تھا، یہ بالکل سن نہیں رہا تھا، یہ غلطی اس نے کی ہے. اگر غلطی نہیں ہوتی تو یہ کہتا کہ کہاں میں نے غلطی کی، کیا غلطی کی. تو اب میں بول رہا ہوں کہ تو پڑھ نہیں رہا ہے. چل تے بات پڑھ. الزام لگایا نا، الزام کو ثابت کرو. تو پڑھے گا تو نہ ثابت کروں گا. تو سن نہیں کیوں رہا تھا؟ میں جب میں بول رہا تھا تو غلط پڑھ رہا، کیوں نہیں رکا؟ تو بھاگ گیا کیوں اپنے مجدد کی طرح؟ شیطان جس طرح تیزی سے بھاگتا ہے اذان سن کر کے، اس طرح بھاگ رہا تھا. میں بول رہا تھا رک غلط پڑھا، کیوں رک نہیں رہا تھا تو؟ اب تیرے کو بول رہا ہوں میں جہاں رکوں گا وہاں رک جانے کا، ٹھیک ہے؟ اب تیری غلطی ہوئی نکالوں گا میں. چل دوبارہ پڑھ. تم نے الزام لگایا. دیکھو سامعین، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اس نے غلط عبارت پڑھی ہے، اور نہ کیا وجہ ہے. تو میں نے جو عبارت پڑھی مجھے بول، میں بار بار پڑھوں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اور تجھے یقین ہے، تجھے اعتماد ہے کہ تو غلط، تمہارا دھرم باطل ہے، تمہارا دھرم ہی غلط ہے، تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، تمہارا ہر عمل جو ہے باطل کے ساتھ ملتی ہے، اور اپنے خود ساختہ دھرم بنا کر کے بدنام تم نے اسلام کو کیا ہے. اور آج تم منہ چھپا رہے ہو عربی عبارت پڑھنے سے، تمہاری اوقات نہیں ہے پڑھنے کی. آج تم شرمندہ ہو، عربی عبارت غلط پر تم شرمندہ ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم چاہتے ہو، تم کو جانکاری ہو چکی ہے، تم کو یقین ہو چکا ہے، دوبارہ پڑھو گے تو تم ننگا ہو جاؤ گے. اس لیے پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اگر تجھے شرم نہیں ہے، اگر تجھے شرم ہے ہی نہیں، اگر تو کہتا ہے کہ تیرے اندر شرم غیرت ہے، اور تو اپنا کو حق سمجھتا ہے، اور تو عربی عبارت صحیح پڑھ لیتا ہے، تو کیا وجہ ہے پڑھتا نہیں؟ پڑھ دوبارہ عربی عبارت. غلطی بتا. غلطی پڑھے گا تو نہ بتاؤں گا. جب بتا رہا تھا کیوں نہیں رکا تو؟ جب میں بول رہا تھا غلط پڑھا اس کو کیوں نہیں رکا تو؟ رکا کیوں نہیں؟ سامعین آپ سنیں، جب غلط پڑھ رہا تھا میں بولا غلط پڑھ رہا، رک نہیں رہا تھا. ابھی بول رہا غلطی بتا. تو عبارت پڑھ، تو کون سے لائن سے پڑھ رہا ہے وہاں مجھے بتا کہ میں اس لائن سے پڑھ رہا ہوں، وہاں میں دیکھوں گا. اور جو غلط تو نے کی، غلطی پڑھی ہے تو نے، میں وہاں پہ تیری غلطی کو ٹوک کر تیری دھجیاں اڑاؤں گا. تجھے میں تیرے کاغذ کا لباس پہن کر کے بارش میں نکلے گا تو یہی حالت ہوگی نا، کاغذ کا لباس پہن کر کے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی کانچ کے گھر میں بیٹھ کر کے دوسرے کے گھر میں پتھر نہیں پھینکتے. جس کا گھر کانچ کا ہو وہ دوسرے پر پتھر نہیں پھینکتا ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے کانچ کے گھر میں ہو تو دوسرے پر اعتراض مت کرو، تنقید مت کرو. اتنے شرمندہ ہو تم، اتنے بے بس عاجز لاچار ہو کہ تم عربی پڑھنے سے قاصر ہو. اور جب غلطی نکال رہا تھا بھاگ رہے تھے، بولا کہاں غلطی ہے؟ پڑھنے بول رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا ہے. پڑھ. غلطی کہاں ہے؟ ہاں پڑھ. بھاگ کیوں رہا ہے؟ بتا غلطی کہاں ہے. تو بھاگ رہا ہے، میں بھاگ رہا ہوں. پڑھنے سے بھاگ رہا ہے تو پڑھنے سے بھاگ رہا ہے. مجھے بول رہا ہے میں بھاگ رہا ہوں، میں بول تو رہا ہوں تو پڑھنا غلطی نکال رہا ہوں. میں غلطی نکالنے تیار ہوں، اور تو غلطی کہاں پوچھ رہا ہے لیکن پڑھ نہیں رہا ہے. بغیر پڑھے غلطی کیسے نکالے گا کوئی؟ جب میں بول رہا تھا رک غلط پڑھا تو نے، بھاگ رہا تھا وہاں سے. اب میں تجھے بول رہا ہوں دوبارہ پڑھ. تیری غلطی کہاں ہے؟ میں ایک ایک جملے پر تیری غلطی کی نشاندہی کر کے تیری دھجیاں اڑاؤں گا. میں کتنا بڑا مولوی بنتا ہے، اور دوسرے کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے جو ہے جب فتنہ برپا کرتا ہے، فساد کرتا ہے اپنے مجدد کا طرح، اور گمراہ کرتا ہے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرتے ہو. تمہارا مجدد جو اسلام کو بدنام کیا کم ہے؟ تمہارے دھرم کے مولوی جو ممبر پر، محراب پر، مسجد میں بیٹھ کر کے جو اسلام کو بدنام کیا وہ کم ہے کیا؟ تو تم اس کی کمی کو پورے کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. اتنی بڑی گستاخی تمہارا مجدد نے کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ جنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، اور وہاں بھی کوئی جھوٹے خدا. جبکہ میں نے نیچے حوالہ پیش کیا ہے تمہارے اندر، تو تم نے کہا کہ تمہارا خدا الگ ہے اور تیرا مجدد خدا الگ ہے. اب اگر دیوبندی وہابی کا خدا الگ، تیرے مجدد کا خدا الگ، تو برق آسمانی فتنہ شیطانی کتاب کا مصنف محمد حسن علی رضوی لکھتا ہے کہ دو خدا کا تصور کر کے سیف شیطانی خود مشرک ہوا. کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی خیال نہیں کرتا کہ یہ دیوبندی کا خدا الگ، بریلوی کا خدا الگ ہے. تو تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا کہ دیوبندی کا خدا الگ، وہابی کا خدا الگ، بریلوی قادیانی کا خدا الگ. وہ یہی کہے گا سب کا خدا ایک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تیرا مصنف کہہ رہا ہے. لیکن تو اور تیرا مجدد یہ کہہ کر کے کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا اور دو خدا مانا ہے. تم نے ابھی کہا کہ تمہارا خدا الگ ہے، تو دو خدا کا تصور کرنا تمہارے یہاں کیا ہے؟
تمہارے دھرم سے کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیا ہے؟ ایک شرک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ تمہارا حسن رضوی صفحہ نمبر 159 کے اندر کہہ رہا ہے دو خدا کا تصور. آگے لکھتا ہے کہ بریلویوں کا خدا مشرک ہے. گویا اہل دیوبند کے نزدیک خدا بھی دو بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں. یعنی کوئی اگر کہے فلاں خدا مشرک تو گویا ایسا ہوا جیسا کہ اس نے دو خدا مان لیا. بھاگا فون کاٹ کے سامنے دیکھیں. فون کاٹ کے بھاگ گیا سامنے دیکھیں. مردود فون کاٹ کے بھاگ گیا. کیوں رے بھاگا کیوں رے؟ ہیلو بھاگا فون کاٹ کے سامنے دیکھیں. تیری دھجیاں اڑا دوں. کیا سمجھا علی اصغر کو تو ہیں؟ فون نہیں اٹھا رہا ہے. مر گیا رضا خانی. رضا خانی کون ہے؟ یہ رضا خانی کا نام ہے اظہر محمد اظہر اسماعیلی. یہ بریلوی مفت کا مفتی ہے. اس کی حالات کیسے خراب ہوئی سامعین دیکھیں. اس نے خود تسلیم کیا کہ وہابیوں کا خدا الگ اور اس کے رضا خانی کا خدا الگ. تو اب دو خدا کا تصور کرنا یہ حسن نرضوی فتوے سے شرک ہے. اب اس نے شرک کر لیا. اب سامعین اس نے جو دو خدا کا تصور کیا ہے اور اس نے اس کا مجدد جو لکھا ہے کہ اللہ تبارک نعوذ من ذلک ذمہ بھی کرتا ہے, لواطت کرتا ہے اور اللہ کی جو روح ہے بیٹی ہے اور کیا کیا لکھا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ بہت مطلب دل کانپ اٹھتا ہے سن کر کے. یہ دوسری بات سامعین اس کے یہاں ایک فتویٰ تبیان القرآن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں ہتک آمیز جملہ اگر کوئی لزومی طور پر بھی کہے, الزامی طور پر کہے تو بھی کافر ہے اور ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے. اس کا بڑا مولوی کہہ رہا ہے. تو یہ اس کا مجدد نے گستاخی کی ہے. کسی رضا خانی باطل فرقے میں ہمت نہیں ہوگی کہیں سے بھی, وہ سر پھوڑ کر مر جائیں گے. لیکن کسی کتاب دیوبندی کتاب میں, دیوبندی اکابری کتاب میں, کسی کتاب میں, چھوٹے اور بڑے کتاب میں کہ کبھی بتا نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک دیوبندی کا عقیدہ ہو استغفر اللہ معاذ اللہ کہ اللہ ذمہ کرتا ہے, یہ لواطت کرتا ہے. ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. اس کا مجدد کا عقیدہ ہے. لیکن آج بے بس لاچار ہے. دیکھو ایک عربی عبارت بھیج دیا اور یہ پڑھنے سے قاصر ہے اور کچھ بھی پڑھ دیا غلط ملت ترجمہ کرنے سے قاصر ہے. اس کا کام میں کروں گا. اب ہم جو حوالہ بھیجتے ہیں بولتا آگے سے بھیج پیچھے سے بھیج, تو پڑھ. ہم کو پڑھنے میں مجبور کیا, میں نے پڑھ بھی دیا. اب وہ حوالہ جو بھیجتا ہے وہ بھی ہم کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں کہ پھر تو پڑھ. ہم کیوں پڑھیں؟ ترجمہ بھی تو کر. کتنے بڑے مکار دجال کذاب ہیں. دیکھو اب سمجھے سامعین ان کی اوقات, ان کی حقیقت کو دیکھیں کتنے بے بس ہے, لاچار ہیں یہ.